زکوٰۃ کے لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر معنی ہے پاکیزگی. یہ تزکیہ سے ہے، تزکیہ، زکوٰۃ، اسی سے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوئے یزکیکم. تو تزکیہ پاکیزگی، صفائی. کسی جیسے کپڑے ہم دھوتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں تو اس کا میل کچیل اتر جاتا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کو تزکیہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو رزق حلال آتا ہے، جو حلال کا مال اس کے پاس آتا ہے، اس کی اپنی ملکیت کے اندر، اس کے اندر نادانستہ طور پر کوئی نہ کوئی میل کچیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کام کرنا تھا، اجرت لی، اور اجرت کے بدلے میں جتنا کام کرنا تھا، جتنے گھنٹے کرنا تھا، اس میں سے کچھ ٹائم اوپر نیچے ہو گیا، ذاتی کام میں لگ گیا، یا کچھ سستی اور غفلت آ گئی، جو کام 1 گھنٹے میں کرنا تھا اس کو 2 گھنٹے میں کیا. ایسی بہت ساری چیزیں تجارت کے باب میں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اور ایون آپ کہیں امپلائی ہیں اور آپ کا وقت کسی نے ہائر کیا ہوا ہے، آپ کی ایبیلٹیز یا آپ کی سروسز کسی نے ہائر کی ہوئی ہیں، تو اس کی ادائیگی کے اندر کچھ نہ کچھ غفلت اور کمی بیشی ہو جاتی ہے. وہ جو غفلت اور کمی بیشی ہو جاتی ہے کام کی ادائیگی کے اندر، اب اس کی اجرت تو ہم نے پوری کی پوری حاصل کر لی، لہٰذا وہ جو اجرت ہمارے پاس آئی ہے اس میں سے کچھ وہ ہے جس میں میل ہے، اس کو صاف کرنے کا نام زکوٰۃ ہوتا ہے. یہ تجارت کے اندر بھی ہے اور محنت مزدوری اور کسب کے اندر بھی ہے، اور ہر جگہ انسان سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ جان بوجھ کے کمی بیشی کرنا شروع کر دے، پھر تو وہ گناہگار ہوگا. کیونکہ جب جان بوجھ کے آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، کوئی ایسا کام کریں گے تو پھر گناہگار ہوں. لیکن جو انجانے میں ہو جاتا ہے، انسان کو خبر بھی نہیں اور کسی کا حق غلطی سے ادھر سے نکل کر آپ کی طرف آ جاتا ہے، کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو جان بوجھ کر کسی کا حق ماریں، کسی کے پیسے ہتھیا لیں، قبضہ کر لیں، کرپشن کریں، بددیانتی کریں، لوٹ مار کریں. اس کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو صریح گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. یہ جو انسان تجارت کرتا ہے یا محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کے اپنے کام کاج میں بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی کہ وہ اس کا پوری طرح سے جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکا، تو اس کے اندر جو غفلت کے بعد بدلے میں جو میل کچیل مال کے ساتھ لگ گیا ہے، اس کو دھو دینے کا نام زکوٰۃ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمارے لیے اس لیے رکھا ہے، یہ بھی ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ جو کچھ تم کماتے ہو اور اسے اپنے پاس رکھتے ہو تو اسے سال میں 1 بار دھو لیا کرو. جب وہ دھل جاتا ہے تو اس کا میل کچیل ہٹ جاتا ہے، پھر وہ صاف ستھرا اجلا پاکیزہ ہوتا ہے، معطر اور خوشبودار ہو جاتا ہے، تو اس میں برکت بھی ہو جاتی. تو زکوٰۃ کے اندر بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہے. اور پھر زکوٰۃ کے اندر دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں، لہٰذا کچھ لوگ وسائل بے پناہ حاصل کر لیں گے، کچھ محروم رہ جائیں گے، کچھ اپنی وجہ سے محروم رہ جائیں گے، کچھ دوسروں کی وجہ سے محروم کر دیے جائیں گے. تو وہ جو دنیا کے اندر جو ویلتھ کے سسٹم کے اندر ایک ڈسٹریبیوشن ہو، ایک بیلنس ہو، ایک توازن ہو، اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے بھی اس زکوٰۃ کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر لازم فرمایا ہے. اور یہ ہر ایک پر ہے اور ساری امتوں پر ہوتا تھا، کسی پر کم کسی پر زیادہ، ہر امت پر یہ زکوٰۃ رکھی. اب یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اب دینی کس کو ہے اور کس کو نہیں دینی، صرف میں یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ جس کو دینی ہے وہ قرآن مجید نے 8 مصارف بیان کیے ہیں. 8 یعنی 8 طبقے ایسے بیان کیے کہ جہاں پر آپ زکوٰۃ لگا سکتے ہیں اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان میں سے 4 کے ساتھ قرآن مجید نے لام کا لفظ لگایا ہے، اور 4 کے ساتھ قرآن مجید نے فی کا لفظ لگایا ہے.
اور اس کے اندر بہت ایک فلسفہ ہے اور ایک باریکی ہے اس کے اندر۔ جہاں لام لگایا تو لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، یعنی زکوٰۃ ہے فقیر کے لیے، مسکین کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ تو یہ چار چیزوں کے ساتھ، چار طبقات کے ساتھ کے لیے کا لفظ لگا ہے، اور یہ ملکیت کے معنی میں ہے۔ لام ملکیت کے معنی میں یہ ہے کہ اس کے لیے ہے، مطلب اس کی ہے، وہ آپ کے پاس آ گئی ہے کسی وجہ سے، مگر یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اس کی ہے، لہذا آپ اسے دیں اور اسے اس کا مالک بنا دیں۔ تو وہ چار جن کو مالک بنا دینے کی بات قرآن نے کی ہے، اس میں ایک ہے فقیر، ایک ہے مسکین، ایک ہے زکوٰۃ کے اس کلیکشن کے نظام میں سروسز دینے والے لوگ، اور چوتھا ہے کہ وہ کافر جس کا دل اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنے قریب کیا جا سکتا ہے، اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ان چار کے ساتھ قرآن مجید نے لام کا لفظ لگایا ہے کہ آپ انہیں زکوٰۃ دیں اور انہیں اس زکوٰۃ کا مالک بنا دیں۔ مگر ایٹ دی سیم ٹائم یہ لام انتفاع کا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں طبقات کے کو نفع پہنچانے کے لیے آپ کوئی کام کریں، بے شک اس کی مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن اس سے نفع اٹھانے والے فقراء ہیں، مساکین ہیں اور عاملین ہیں اور مؤلفۃ القلوب ہیں، تو پھر وہاں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور فقیر اور مسکین کے اندر ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ جو شخص اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں تنگ رہتا ہو لیکن کر لیتا ہو، اسے کہتے ہیں فقیر، اور جو اپنی بنیادی ضروریات کو بھی پورا نہ کر سکتا ہو اسے کہتے ہیں مسکین۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جب زکوٰۃ دینے لگیں تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تنگی کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لیکن کہیں کسی ایسی پراپرٹی کا مالک نہ ہو کہ وہ تنگی اس کے اپنے بخل کی وجہ سے ہو، تنگی اس کی اپنی کنجوسی کی وجہ سے ہو یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو۔ اگر وہ پراپرٹی کی اونرشپ رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس پراپرٹی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کم سے کم 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو جو مال نامی کا سٹیٹس اور درجہ رکھتی ہو، تو ایسے شخص کو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں اس سے کم ہے اور پھر وہ تنگ بھی رہتا ہے، بے شک وہ کماتا ہے، اس کی جاب بھی ہو، اس کی نوکری بھی ہو، وہ اچھا خاصا صحت مند بھی ہو، اگر کماتا ہے لیکن وسائل نہیں بن پا رہے حالات کی وجہ سے، تنگی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر جو قرآن نے 4 کے ساتھ فی کا لفظ لگایا ہے، اس میں ایک ہے الرقاب، غلاموں کو آزاد کروانا۔ تو اب غلام کی جگہ پر قیدی کا کچھ کانسیپٹ ہے کہ جو قیدی کریمنل نہ ہوں اور یا ناحق گئے ہوں اور کریمنل نہیں ہیں اور جیل سے باہر آ کر سوسائٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ایسے قیدیوں کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہے مقروض، کہ جو شخص مقروض ہو اور وہ قرض کی ادائیگی اپنے ریسورسز اور اپنی انکم سے نہ کر پا رہا ہو اور اس میں تنگ ہو، تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پھر مسافر کو دیا جا سکتا ہے، جہاد کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے۔ اور پھر قرآن نے ایک بات کی، وفی سبیل اللہ، کہ اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی یہ جو 7 چیزیں بیان ہوئیں، ان 7 کے علاوہ کہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں لگانا، اس میں علم کو پھیلانا بھی ہے، مدارس بھی ہیں، دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے، ہر قسم کی تعلیم کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر پر، پبلک ویلفیئر پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے۔ اس میں سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ دینے والا جب دے، اس کا اپنا نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت نہیں کرے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ ضرور نیت کرے کہ یہ رقم جو میں دے رہا ہوں، یہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، وہ دیتے وقت اپنی نیت کرے، یہ ضروری ہے۔ لیکن آگے جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے، صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر اسے جانتے ہیں واقعی کہ وہ مستحق ہے، تو پھر آپ اسے مت بتائیں کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، پھر آپ اسے ہدیہ کہہ کر دے دیں، اپنی طرف سے گفٹ اور ہیلپ سمجھ کر دے دیں، یہ کہہ کر دے دیں، تاکہ اس کی عزت نفس قائم رہے۔
اسے آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور پھر صوفیاء کے تو اس میں معاملات بڑے ہی حیرت انگیز ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کسی کو دیں تو دینے والے کا احسان نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں لینے والے کا احسان ہوتا، کیونکہ دینے والا اگر نہیں دے گا تو وہ تو پھنسا ہوا ہے، اس کی تو گردن پھنسی ہوئی ہے۔ وہ اگر زکوٰۃ نہیں دے گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی اس پر عائد ہوتی، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کے بدلے میں وہ تو عذاب کا مستحق بنے گا۔ تو یہ جس کو زکوٰۃ آپ نے دی ہے وہ آپ کے اس فرض کو ادا کرنے کا ذریعہ بنا ہے، اور اگر وہ آپ کا فرض ادا نہ ہوتا تو آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے۔ اس نے زکوٰۃ لے کر آپ کو اللہ کے عذاب سے بچایا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا لینے والا تو آپ نہ دیتے تو آپ کے اوپر برڈن ہے فرض کی ادائیگی کا۔ تو لہٰذا آپ اس کا شکریہ ادا کریں جس نے زکوٰۃ لے کر آپ کے کندھوں سے اس بوجھ کو اتارا ہے اور آپ کو اللہ کی فرما برداری کا راستہ ملا ہے۔ اور صوفیاء اور عرفاء نے یہ بات بھی لکھی کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو کوشش کریں کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں بھی نہیں۔ اگر زکوٰۃ دیتے وقت آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے، آپ کا سر فخر سے بلند ہو، میں بڑا احسان کر رہا ہوں، اور اگر اسی آپ کے بڑا پن کو اس آنکھ کے اندر اس میسج کو پڑھ کر اگر اس کی آنکھ جھپک گئی اور اس نے سر جھکا لیا تو یہ ندامت اور شرمساری آپ کے اجر کو کم کر دیتی ہے۔ اس کی ندامت اور شرمساری آپ کے اجر کو کم کر دیتی ہے۔ تو آپ اسے ایسے دیں کہ اس کی عزت نفس قائم رہے، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے سب سے بہترین صدقہ اسے کہا گیا ہے جو خاموشی سے دیا جائے، جس کو کوئی تیسرا ہاتھ نہ جانتا ہو تو اسے وہ دیا جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی جن کو کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں جو NGOs ہوتی ہیں یا ادارے کوئی بھی ہیں، ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ کئی تکلیفیں سہ کر اس چیز کو مستحق لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مستحق لوگوں تک پہنچانا یہ ایک خدمت ہے، یہ ایک سرو ہے، خدمت ہے پوری، اور اس میں بعض اوقات ان کو اپنی عزت نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی کو کہتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے ان کو خود بعض اوقات عزت نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بعض اوقات انجانے میں یا حسد میں لوگ کئی قسم کے تانے اور باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کو وہ بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ان صدقات کو مستحقین تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی اجر دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت اور نام کی قربانی دی ہے، اور وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر دی ہے، اس پر بھی ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جن کو نہیں دی جا سکتی، یہ بھی ضروری ہے بات۔ ایک تو یہ کہ کافر کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، سوائے وہ ایک کیٹیگری کے کہ جو اسلام کا دشمن نہ ہو اور اس کے اسلام کی طرف آنے کے امکانات ہیں، اس کو دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، جیسے میں نے کہا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر اس کے پاس موجود ہے ایسٹ، اور وہ تنگ ہے، ایسے کو نہیں دینی، اس کو دیں گے تو وہ خود غنی ہے، اس کی نابالغ اولاد کو بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنے باپ دادا کو اور ان کے باپ دادا اور ان کے باپ دادا، یہ جہاں تک اوپر نسل جاتی ہے وہ ان کو نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، پھر ان کی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے، ان چاہے وہ مستحق ہی کیوں نہ ہوں، ان کو آپ باقی جو 39 حصے رکھے ہیں اس میں سے دیں۔ یہ ایک حصہ جو 40واں حصہ ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میت کے کفن پر زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اگر کوئی کسی کے کفالت میں کوئی افراد ہیں کہ اس کی کفالت، ان کا نان نفقہ خرچہ بندے کے ذمے ہے تو وہ اس کو بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے خرچہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے سید کو زکوٰۃ دینے کا، بنو ہاشم، تو بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور یہ تمام کتب میں لکھا ہے کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائز امر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بیت المال سے اس کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر اسلامک اسٹیٹ بھی نہیں، بیت المال سے سید کی کفالت کا نظام بھی نہیں، اور لوگ اپنے طور پر اس کی چپ کر کے خاموشی سے خدمت بھی نہیں کرتے،
اور ایسے میں کوئی سید ہو کر تنگ ہے تو اس کو زکوٰۃ لینا اور دینا جائز ہوگا، اس مجبوری کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس کا دروازہ تھا اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا وہ بھی بند ہے اور یہ دروازہ پھر ہمارا فتویٰ بند کر کے رکھ دے، تو پھر وہ بیچارہ کہاں جائے؟ اگر ایسی کہیں مجبوری کی حالت ہو تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ بہرحال اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صدقات کو اصل مصرف پر، صحیح مصرف پر لگانے کی